میرا علاج پورا ہوا۔ آج میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل میں اس ہسپتال سے جا رہا ہوں۔ میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب سے کوئی نشہ نہیں کروں گا، اور آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ یہاں جانے کے بعد واپس نشہ شروع نہ کروں۔ بس آج کے بعد میرا بھی یہی سلوگن ہوگا: نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ ہسپتال میں سب نشیوں نے تالیاں بجا کر مجھے داد دی۔ یہاں جب بھی کوئی محفل لگی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی کچھ سناتا تھا، کوئی قصہ، کہانی یا شعر، اور میں فرمائش پر بھی ایک بول نہیں بول پایا، کیونکہ میں بہت باتیں نہیں کر سکتا تھا، یا شاید کسی کا سامنا یا اس سے ہم کلام ہونا مجھے پسند نہیں تھا۔ میرے اندر عجیب درد بری اداسی تھی، ایک خلش تھا، ایک شکایت تھی خود سے جو شاید میری موت سے ہی ختم ہوگی۔ اب چونکہ کل میں جا رہا ہوں، آج رات کی محفل میری ہوگی۔ میں سناؤں گا ایک کہانی، سچی کہانی۔ رات کو سب لوگ میرے پاس آ کے کہنے لگے، وہ کہانی سناؤ نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سناتا ہوں۔ ایک لڑکے نے کرسی لا کر میرے پاس رکھ کر مجھے کہا کرسی پر بیٹھ جا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سب زمین پر بیٹھے میری کہانی سننے کی منتظر تھے۔ میں جب بولنے لگا تو سب خاموشی اور تجسس سے سننے لگے۔ ایک دن میرے دل میں سگریٹ پینے کی چاہ ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 16 سال کا تھا۔ میں دکان کی جانب بڑھنے لگا۔ دکان پہنچ کر دکاندار سے کیسے کہوں کہ سگریٹ چاہیے، شرما رہا تھا یا شاید ڈر رہا تھا، کیونکہ ابھی میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ بابا کو خبر نہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، دل میں خدشات آتے جاتے رہے۔ خیر، دکاندار سے کہہ دیا سگریٹ ہے، تو اس نے مجھے غور کے دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا وہاں ایک شخص کھڑا ہے، اس کو چاہیے۔ دکاندار نے بنا کچھ کہے 3 سگریٹ میرے ہاتھ میں رکھ دی، اور میں نے ہاتھ بند کر کے سگریٹ چھپائی اور 20 روپے کا نوٹ اسے تھما کر واپس مڑ کے چلنے لگا۔ جب دکاندار کی نظروں سے اوجھل ہوا تو سگریٹ جیب میں رکھ دی اور اپنے محلے سے دور جا کے دریا کنارے گیا۔ جیب سے سگریٹ نکالی اور ہونٹوں سے لگائی اور محبت سے جلا کے کش لینے لگا۔ یہ میری زندگی کی پہلی کش تھی۔ کش لیتے ہی کانسنے لگا، پھر جب کانسی ختم ہوئی تو دوسرا کش لیا اور پھر سے کانسنے لگا۔ خیر، پہلی سگریٹ کانس سے ختم کر دوسری سگریٹ سلگائی۔ اب ایک کے بعد ایک کش لیتا رہا اور آسمان کی طرف منہ کر کے سگریٹ کی دھواں فضا میں میرے ہونٹوں سے نکل کر جیسے رقص کرنے لگتی تھی۔ تیسری سگریٹ کی آخری کش لے کے اٹھا اور گھر روانہ۔ اب میرا روز کا معمول تھا، دریا کنارے جاتا، وہاں سگریٹ پیتا اور گھر واپس آتا۔ ایک دن دریا کنارے ایک لڑکا جس کا نام حیدر تھا، میرا ہم عمر تھا، میرے پاس بیٹھا اور کہا ماچس ہے؟ میں نے نپی میں سر ہلایا تو اس نے کہا یہ سگریٹ کیسی سلگائی؟ میں نے نیچے زمین کو دیکھا تو سگریٹ کے 6 فلٹر پڑے تھے۔ اب شرماتے ہوئے جیب سے ماچس کا ڈبہ نکال کر اسے دیا۔ حیدر نے ماچس کے ڈبے اور جیب سے ایک دانہ نکال کر تھوڑی سی آگ لگائی، سگریٹ کو ہتھیلی پر الٹ کر خالی کر دیا، پھر جلائی ہوئی دانے کو اس سے ملنا شروع کیا اور ہتھیلی پر گھماتا رہا، اور پھر سے سگریٹ بنا کے اسے سلگا کر مزے سے کش لینا شروع کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حیدر نے کہا چرس۔ مجھے بھی چرس کی ایک کش لینے کی لگن ہوئی، لیکن اسے بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر اس نے افر کر دی کہ لو ایک کش، اور میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کے کش لینا شروع کیا۔ اس دن حیدر سے دوستی بھی ہوئی اور ہم دونوں چرس پینے لگے۔ دن ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتی گئی اور ہم پکی نشئی بن گئے۔ ایسا نشہ نہیں ہوگا جو میں اور حیدر نے نہ کیا ہو۔ چرس، پھر بنگ، اس کے بعد ہیروئن، شراب، گولیاں، انجیکشن اور کرسٹل، بس جو بھی ملتا گیا ہم کرتے گئے۔